شیطان نور بن کے روشنی بن کے یہ بھی کہہ دیتا ہے اے عبد القادر میں تیرا رب، تجھ پہ نمازیں معاف، تجھ پہ عبادات معاف، وہ بھی کہے میرے نانا حسن حسین پہ نہیں ہوئی، یہ کون سا رب ہے جو مجھ پر اتنا فدا ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، میرا رب وہ ہے جو حسین کو نیزے پہ بھی نماز پڑھا دیتا ہے، اور تو میرے لیے کہہ رہا بخشش ہے۔ وہ تو نہ کہیں کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور میں کہوں میں کیا، میری اوقات کیا؟ العابدون عبادت کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کس کی مجال ہے کوئی یہ کہے؟ مگر اس کے علاوہ آپ احادیث مبارکہ تو اٹھا کر دیکھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ کر تو دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عبادات کا عالم کیا تھا؟ اللہ، حضور کا عالم کیا تھا؟ حضور کی عبادت کا، اللہ اکبر۔ تو میں عبادت کرے تو دنیا کے حساب کرتے ہیں، تو میں عبادت کرے، اور اگر سونے مصطفیٰ کریم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو وہی عرش والا دیدار ملتا ہے۔ اور عالم دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم، حتی تورمت قدمہ ہو، جب حضور عبادت کرتے اتنی دیر کھڑا رہتے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں ورم شریف آ جاتے، سوج جاتے، حضور کے قدمین شریفین، یہ تو اتنے اعلیٰ کہ ان کے ساتھ جو مبارک جوڑے لگے تھے وہ بھی رب کی عرش سے پار چلے گئے تھے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ سنے جوڑیاں عرشاں چڑھ جانو، تو حضور کے حتی تورمت قدمہ ہو، اور بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آیا حتی تشققت قدمہ ہو، میرے محبوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ حضور کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، پاؤں مبارک پھٹ جاتے، اتنی دیر میرے رب کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے چل پڑو، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، ہم کلمہ پڑھ کے آزاد نہیں ہوئے، مدینے والے کے غلام ہو گئے، اور غلام کی مجال کہ وہ اپنی مرضی سے چلے، وہ تو یوں کہے گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے میں کیا ہوں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے، حضور میں کیا، بدن میں جان تمہارے لیے، میں کیا، میری اوقات کتنی۔ اور پھر سنو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہاں اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے، کیا ہم اعلیٰ حضرت سے بھی بڑھ گئے؟ واللہ مجھے حضرت بہلول دانا کی ایک بات یاد آ گئی، ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت بہلول رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، آپ ایک جگہ پہ جا رہے تھے تو چند بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اخروٹ کے ساتھ، آپ ان کے پاس سے گزرے تو ایک بچے کو دیکھا، وہ دور کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، تو حضرت بہلول دانا چونکہ مجذوب بزرگ ہے، صحو و سکر میں رہنے والے، لیکن جب غلبہ اترتا ہے تو پھر عام حالت میں، تو آپ نے اس بچے کو جا کر دیکھا، وہ رو رہا تھا، فرمایا تو کیوں رو رہا ہے، کیا تیرے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہے ہو؟ وہ کہتا میرے
رونے کی وجہ اخروٹ نہیں ہے. تو فرمایا اور کیا وجہ؟ تو کہتا میرے رونے کی وجہ میرے رب کی عبادت ہے. آپ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا اتنی چھوٹی عمر میں تیرا غم یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بڑی چھوٹی عمر ہے، عبادت کا اطلاع کبھی تم پر نہیں ہوا، تو اتنی چھوٹی عمر میں تمہارا یہ غم بن گیا. تو پھر جو اس بچے نے بات کی، جب وہ بات حضرت بہلول دانا نے سنی تو گش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. کئی گھنٹے تک ہوش نہ آیا، کئی گھنٹے تک. وہ بات کیا تھی سنیں، وہ بات کیا تھی. وہ بچہ تھا، غیر مکلف تھا، ابھی شریعت کا اطلاق نہیں ہوا، ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، روزے کا وجوب اس پر ثابت نہیں ہوا. اور اس کی بات سنیں، آش کر اٹھیں گے آپ. کہنے لگا بابا جی اللہ کی عبادت کی وجہ سے میں کیوں نہ روؤں؟ فرمایا بتاؤ، چپ کر کے بتاؤ. مگر وہ روتا جا رہا تھا اور کہتا ہے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ تو کھیل رہے ہیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں. کہنے لگا مجھے کئی دن ہو گئے میں نے اپنی ماں کو دیکھا کھانا پکانے کے لیے جب وہ چولہا جلاتی ہے کھانا پکانے کے لیے، تو کہتا ہے پہلے میری ماں چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے. تو کہنے لگا میں نے دیکھا کہ ان کو آگ جلدی لگ جاتی ہے، اور پھر جب آگ مچ جائے تو میری ماں اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھ دیتی. جب اتنی بات کہی نا تو حضرت بہلول دانا کی کیفیت بدل رہی تھی. کہتا بابا جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ منظر دیکھا، میری ماں چھوٹی لکڑیوں کو جلا کر پھر بڑی لکڑیوں پر ڈالتی ہے، تو اس دن سے نہ میں کھا سکا، نہ میں پی سکا، نہ میں سو سکا، نہ میں کھیل سکا، نہ میں ہنس سکا. اس دن سے میرے آنسو مسلسل جاری ہیں. اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن میرے رب نے میرا حساب کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں کی طرح میرا رب پہلے چھوٹوں کو جہنم میں ڈالے، پھر میرے اوپر بڑے بڑے دوزخیوں کو ڈال دے. تو میں تو اس دن سے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، جس طرح میری ماں چھوٹی لکڑیاں جلا کر بڑی جلاتی ہے. ایک وہ تھے کہ جن کی بات سن کر حضرت بہلول دانا گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اور ایک آج ہم ہیں، ہم کہتے ہیں عبادت کرنا تو دادی کا کام ہے، نانی کا کام ہے، خالہ کا کام ہے، قاری صاحب کا کام ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کا کام ہے. ہماری کیا اوقات، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ہم امام حسین جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے ان جیسا ہونے کی؟ ارے ان جیسا تو میں تو کیا صبح قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے ان جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. تمہیں ان جیسا ہونے کی حاجت ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں طریقہ سکھا گئے ہیں. اگر عبادت نماز تمہیں مصلی پہ پڑھنی آتی ہے وہاں پہ بھی پڑھو، اور دیکھو ہم تلواروں کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھو.